بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ جی نہیں سکتے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین ٹوٹنے نہ پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نشان ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان اگر دل سے اتر جائے تو پھر بھاڑ میں جائے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ زمانے سے الجھنا اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ بھی شرافت مار دیتی ہے۔ کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے۔ مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ جتنا گہرا تعلق اتنی گہری توقعات، جتنی گہری توقعات اتنے گہرے زخم۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو صبح رزق کے لیے اٹھتے ہیں، دوسرے جو رازق کے لیے اٹھتے ہیں۔ اپنی حالت پر غور کریں کہ آپ کن میں سے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں، جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یقین، توکل، راضی رہنا سیکھو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ عنقریب یہ چلی جائے گی۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرو۔ آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں، انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ برائے مہربانی خود کو اتنا ہی نیک ظاہر کریں جتنا آپ کی شکل دیکھ کر یقین بھی ہو جائے۔ وقت کی طرح نایاب بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ لوگ خود کو شفاف دکھانے کے لیے دوسروں کو گندا کرتے ہیں۔ منافق لوگ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تک آ پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات چھین لی جائیں۔ ہمیں وہ یقین مرواتا ہے جو ہم ہر کسی پہ منہ اٹھا کے کر لیتے ہیں۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ آپ کے بچے چھوٹے ہیں
تو آپ خوش قسمت ہیں کہ ابھی سے ان کو دین کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دنیا کی باتوں میں کبھی مت آئیے، یہ کسی حال میں خوش نہیں ہوگی۔ آپ آخرت پہ نظر رکھیں اور دین پہ چلیں، چاہے دنیا والوں کو کتنا ہی برا لگے۔ مخلص رہنے اور احترام کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ جب کسی کو دوسروں کے عیب نکالتے دیکھو تو اسے دوستوں کی فہرست سے نکال دو۔ تمہیں دفن کر دیا جائے گا، خواہ تمہاری کتنی ہی اہمیت ہو، اور تمہیں یوں بھلا دیا جائے گا گویا کہ تم کبھی تھے ہی نہیں۔ اے پروردگار، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رشتے نبھانے والے اور نرم مزاج لوگوں کے حصے میں ہمیشہ صبر، سمجھوتے اور دلاسے آتے ہیں۔ چوری کی بجلی سے چلنے والا اے سی کمرے کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ قبر کو آگ سے بھر دے۔ جو شخص جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سوچئے وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ موم بتی کو وہی دھاگا جلاتا ہے جس کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر وہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں جن کا ہم نے کسی موڑ پر ساتھ دیا ہوتا ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر تندرست ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنے نفس کو کبھی بھی اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنانا۔ جانتے ہو یہ زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور رب کو بھول جانا تو زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اگر ہم ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے احسانات بھول جاتے ہیں، بالکل اپنی اوقات کی طرح۔ کئی مرتبہ جو لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتے، انہیں سارا دن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور تلخ حقیقت بھی۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔